قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله یہی وہ قرآن ہے جس کی عبادت پر مقرب ترین فرشتے معمور ہیں. یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. یہی وہ قرآن ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کر دیا. یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر طفیل دوسی اور جبیر ابن مطعم جیسے سنگ دل ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے اگر جنات نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو لرز گئے. یہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی, کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہواؤں کی تقدیر دیکھی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام, مہمانان گرامی اور میرے مدرسہ بیت العلم کے مہکتے بلبلوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس حسین موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن. سامعین محترم, قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے. قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے. قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے کیسر و کسرا, روم و فارس سب سرنگو ہو گئے. اور کیوں نہ ہوتے, یہ احکام الحاکمین کا کلام ہے, سلطان السلاطین کا فرمان ہے, سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقی. حاضرین مجلس, یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے اور ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو جایا کرتے تھے ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی. یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں. یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے
حافظون. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے خزانے اور قیامت تک کے تمام علوم جمع فرما دیے ہیں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، سب نظر آ جائے گا دیکھو اگر قرآن میں. سامعین محترم، آج کا کم فہم انسان نہ جانے کہاں کہاں علوم تلاش کرتا پھرتا ہے، کبھی اسکولوں اور کالجوں کے چکر کاٹتا پھرتا ہے، کبھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے علوم سیکھنا چاہتا ہے، کبھی سائنس کو اپنا نشان راہ بنا کر منزل مقصود کا پتہ معلوم کرتا ہے، کبھی ناولوں اور افسانوں میں غوطہ زنی کر کے علم سیکھنا چاہتا ہے، جبکہ قرآن عظیم نے 1400 سال قبل علوم کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کر دیا تھا. لوگوں آؤ ذرا دیکھو قرآن کریم کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے. لوگوں اگر تمہیں علم تاریخ سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو، قرآن سکھاتا ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اگر تمہیں علم میراث حاصل کرنا ہے تو قرآن سے حاصل کرو، قرآن سکھاتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اگر تم علم جغرافیہ پڑھنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن پڑھاتا ہے وارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکم. اگر تم شوقین ہو علم حیوانات کے تو قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اگر تمہیں دنیا ہی کمانی ہے کیمیا گری قرآن سے سیکھو. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، سب نظر آ جائے گا دیکھو اگر قرآن میں. اگر تم علم نباتات پڑھنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن پڑھاتا ہے، پڑھو فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. اگر تمہیں علم نباتات ہی پڑھنا ہو تو قرآن کو رہبر مانو، قرآن رہبری کرتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. یہ زمین و آسمان بر و بحر قرآن میں ہے، یہ زمین و آسمان بر و بحر قرآن میں ہے. مختصر یہ ہے کہ خشک و تر قرآن میں ہے. قرآن تا قیام قیامت رہنما ہے ہمارا، قرآن تا قیام قیامت رہنما ہے ہمارا. تمام کمالوں کی انتہا قرآن ہے ہمارا. حاضرین مجلس، جب خلاق عالم نے اس دنیا کے نظاموں کو بنانا چاہا تو آسمان دنیا پر تمام فرشتوں کو جمع کیا. تمام فرشتے حیران و پریشان تھے کہ آج کون سا دن ہے جس کی وجہ سے سب کو جمع کیا گیا ہے. مگر تھوڑی دیر بعد اللہ رب العزت نے اپنی زبان مبارک سے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلے. اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پر یہ قرآن اترے گا، اللہ کتنی مقدس ہوگی وہ امت جس کے حصے میں یہ قرآن آئے گا، اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ سینہ جس میں یہ محفوظ ہوگا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. سامعین محترم، یہ قرآن کی عظمت و رفعت ہے جس کو طاغوتی قوتوں نے بھی تسلیم کیا. اور مکہ کی سرزمین پر جب قرآن کی عظمت کا ڈنکا بجا تو 4 دانگے عالم میں اس کی عظمت کا بول بالا ہوا.
سکیں گے. تو میں کیوں نہ کہوں دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر, دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر, رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. احباب محفل, قرآن عظیم کیوں نہ ہوگا, اس میں کرشمہ سازیاں کیسے نہ ہوں گی, جس کے اتارنے والا امین, واسطہ بھی امین, اور جس پر نازل ہوا وہ بھی امین, اور اترا بھی ایسے مقام پر کہ جس کو حق تعالی نے بلد امین کہہ کر پکارا, اور رمضان کے مہینے میں اس رات کا انتخاب کیا جس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. سامعین محترم, بس آج تو قرآن گھروں کی زینت بنا ہوا ہے, مہینوں قرآن اٹھا کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو بتاؤ آفات کیوں نہ آئے, برکت کہاں سے آ جائے. قرآن کو تو ہم نے بھلا دیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, فرشتے ان کے گھر جانے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, فرشتے ان کے گھر جانے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. سامعین محترم, اگر آج بھی دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو اور عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہو تو قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا, اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا ہوگا, اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا. یہ نسخہ شفا ہے, اس کو استعمال میں لانا ہوگا. دعا کیجئے رب کریم ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے, عشق نبی اور عشق قرآن عطا فرما دے. قرآن سیکھنا بھی سکھانا بھی ثواب ہے, قرآن سیکھنا بھی سکھانا بھی ثواب ہے, قرآن کی تو بات بتانا بھی ثواب ہے. جس شخص کا بھی خدمت قرآن کام ہے, جس شخص کا بھی خدمت قرآن کام ہے, جنت میں اس کے واسطے اعلیٰ مقام ہے. وما علینا الا البلاغ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله